السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طیبہ سجاد۔ انڈس یونیورسٹی کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کی فضیلت میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے قرأت و نعت کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی تعارف کرواتی چلوں گی ہمارے آج کے مہمان، جنہوں نے نہ صرف مختلف ٹی وی چینلز پہ مقابلے جیتے نعت اور قرأت کے، بلکہ انہوں نے ایران میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ ہمارے آج کے مہمان قاری حسیب خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے کیا انسپریشن تھی کہ آپ نے اپنے سفر کا جو آغاز کیا تھا، اتنے مقامات پہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریکگنائز کروایا قرأت اور نعت کے کمپٹیشنز میں، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور انڈس یونیورسٹی کا بہت بہت شکریہ، جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادھر مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ میری انسپریشن ایسے ہوئی کہ سب سے پہلے میں نعت پڑھتا تھا۔ شروع سے ہی بچپن سے نعت کا کافی شوق تھا، محفل نعت میں جانا، ادھر نعتیں پڑھنا، تو وہاں سے مجھے حفظ کرنے کا شوق ہوا۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن پاک حفظ کے دوران ہی مجھے قرأت کا کافی شوق ہونے لگا۔ میں سنتا تھا قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا میں تمام جتنے بھی عام ہیں اور خاص ہیں سب جانتے ہیں ان کو۔ تو ان کی جب میں نے تلاوت سنی تو مجھے بڑا شوق ہوا۔ پھر میں نے حفظ کے دوران ہی قرأت پڑھنے کا میں نے ارادہ کیا۔ اس کے بعد میں نے قرأت پڑھی، اور پھر اس کے بعد کافی مقابلوں میں حصہ لیا، اور الحمدللہ مجھے کامیابی بھی حاصل ہوئی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو کس عمر سے آپ کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوتی گئی اور آپ نے جب یہ سٹارٹ لیا تھا؟ تقریباً نعت خوانی تو بچپن سے کرتا تھا، تقریباً 10-11 سال کی عمر سے، مگر مجھے 15-16 سال کی عمر سے جو ہے مجھے قرأت کا شوق ہوا۔ اس کا تعلق بھی کیونکہ آواز سے ہوتا ہے، تو نعت میں ویسے اچھی پڑھتا تھا، تو قرأت میں مجھے پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوا، اتنا ٹائم نہیں لگا زیادہ۔ تقریباً مجھے 8 سال ہو چکے ہیں قرأت پڑھتے ہوئے الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ نے بات کی تو میں چاہوں گی کہ یہیں پہ آپ اپنی کوئی تلاوت جی پیش بالکل، کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جتنا آپ کو ہم نے سنا تھا اس سے کئی خوبصورت آپ کی آواز ہے. جزاک اللہ. اچھا قاری حسیب صاحب جب قرات کی بات کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل. پڑھنے کے لحاظ سے سب سے مشکل ترین فن علم تجوید علم قرات کا ہے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو اس میں اس طریقے کے رموز و اوقاف کا خیال نہیں کرنا پڑتا ہے, اور تلفظ کا اس قدر خیال نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ قرآن کریم کو تو تلفظ سے پڑھنا ضروری ہے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی معافی ہوتی ہے. لحن جلی, میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, لحن جلی ہوتی ہیں, لحن خفی ہوتی ہیں. لحن جلی وہ ہوتی ہے غلطیاں جس کو کرنے سے گناہ ملتا ہے, اور لحن خفی وہ ہوتی ہیں جس کی چھوٹ ہوتی ہے. تو قرآن کریم کو اس لحاظ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا بڑا ضروری ہے. اس لحاظ سے آپ کو قاعدہ کم سے کم بھی نورانی قاعدہ جو ہوتا ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی قرات میں اگر آپ وہ بھی کوئی نورانی قاعدہ بھی صحیح سے پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ قرات میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, تو قاری حسیب صاحب جو قرآنی لہجے ہوتے ہیں جن کو مقامات بھی کہا جاتا ہے, تو میں چاہوں گی آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. جی بالکل, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اس حوالے سے میں بالکل بتانا بھی پسند کروں گا, کیونکہ زیادہ تر یہ اتنی عام چیز نہیں ہے.
ہماری نیو جنریشن میں قرآنی لہجے جن کو آپ آسان الفاظ میں طرز کہہ لیں، وہ بھی عرب ممالک میں ان کو مقامات کہا جاتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ جیسے ہر طریقے سے ہر نعت میں ایک جیسے طرز ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا بھی ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک طرز ہوتی ہے اس کی۔ اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثال ہے، اگر کسی آیت میں عذاب کا ذکر ہے تو وہ اس حساب سے لہجہ ہوگا، اور کسی میں اگر جنت کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس حساب سے لہجہ ہوگا۔ اچھا، میں چاہوں گی اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنا دیں تھوڑا جی سا۔ بالکل، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ میں سورہ ضحیٰ آپ کو کوشش کروں گا کہ اس کو 6-7 لہجے جتنے بھی ہیں قرآنی، تو میں اس میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ تھا لہجہ بیات، جس میں ہم قرات شروع کرتے ہیں اور بیات میں ہی ختم بھی کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا صبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ یہ تھا صبا۔ اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا اجل، جو کہ خوشی کا لہجہ ہوتا ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى۔ یہ تھا مقام عجم۔ اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا نہاون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ تھا نہاون۔ اب میں آخر میں آپ کو رست اور سیکا پڑھ کے دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
یہ تھا مقام رست. اب آخر میں مقام سی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم. یہ تھے قرآنی لہجے جن کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہمارے ناظرین کو. ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی جزاک اللہ. نصیر صاحب ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی آواز ہے تو اب چاہ رہے ہیں کہ آپ اور کچھ سنا دیں, کوئی نعت پیش. جی بالکل, میں نعت شریف پیش کروں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں. رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ اگر آپ منقبت کے، کیونکہ یوم علی بھی ہے، تو اگر آپ کوئی منقبت پیش کرنا چاہیں بالکل. پلیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک منقبت ہے بڑی خوبصورت، وہ پیش کروں گا. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا 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 علی 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 مولا. بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا مولا 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 علی مولا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 مولا مولا علی مولا. منظر فضائیں دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائیں دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. علی مولا مولا 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 علی مولا. قاری حسیب صاحب، جیسے کہ شروع میں بھی بات ہوئی کہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی ایران میں بھی کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ کو اپنا وہ تجربہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بالکل. بہت زبردست، میرا بہت اچھا تجربہ رہا. بہت کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی مجھے. وہاں پہ گیا تو ایک میں نے کافی خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا. خوشی ایسے ہوئی کہ جیسا ادھر وہ ماحول تھا قرآن کا، جس طریقے سے ایک مثال ایک کانسرٹ ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، بورڈز لگتے ہیں، اسی طریقے سے جب ادھر انٹرنیشنل مقابلہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے ادھر باقاعدہ دیواروں پہ پوسٹر، بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے تھے پورے ایران میں. اور جس طریقے کا جوش و خروش ہوتا تھا قرآن، وہ بڑی محبت سے سنتے تھے. قرآن کی محفلوں میں آنا، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنا، تمام جتنے بھی قرآن ساتھ ہوتے تھے، جتنے بھی دوسرے ممالک کے ہوتے تھے، تو جس طریقے سے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پروٹوکول دیا، جس طریقے سے گانوں کی یا سنگنگ کی جس طریقے سے ہمارے ملک میں ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے قرآن کی بھی ہونی چاہیے. بڑے بڑے مقابلے ہونے چاہیے اور جو مقابلے جیتتے ہیں، جو حافظ بنتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اس طریقے سے میں اپنے نوجوانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ قرات کی طرف آئیں. ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے ہی پڑھنا ہے قرآن، آپ بھی آئیں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور برکت دے گا. ماشاءاللہ بالکل. اور ویسے بھی آج کل کے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا رجحان اس طرف اتنا رہا بھی نہیں ہے،
تو سیشن کا اینڈ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اگر پنجتن پاک کا جی کلام بالکل. پیش کر دیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، اور وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک بار پھر سے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا بہت بہت ہمارے شکریہ. لیے. اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابی دے، اور بہت شکریہ کہ آپ آئے. اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کا اینڈ کریں گے. اللہ حافظ.